بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 میں پہلا سوال ہے، مسلمانوں پر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد و قتال کس وقت تک واجب ہے؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 193 کا حوالہ دینا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں فتنے کا لفظ جو ہے وہ اس کے معنی ہے کہ فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی جو ہیں وہ اطاعت کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ پس دین کی اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرما روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے۔ اور اسلامی جنگ کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب دیکھنا ہے کہ جب وہ لوگ باز آ جائیں، باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ تو کافر، مشرک، دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے صرف نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں، لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ بنائے۔ تو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے حسب موقع، حسب امکان تبلیغ اور سے جنگ سے دونوں سے کام لیا جائے گا۔ تو اور مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ کفار اپنے اس فتنے سے باز نہیں آ جاتی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں؟ مال غنیمت کی تقسیم کا جو قانون بتایا ہے، یہ آیت سورۃ الانفال کی آیت 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا گیا ہے کہ جس کے متعلق تقریر میں ابتدا میں کہا گیا تھا کہ اللہ کا انعام ہے جن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اب وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر اپنے امیر کو یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں۔ پھر اس مال میں سے جو ہے 5واں حصہ ان مقاصد کے لیے نکال لیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہے، اور باقی 4 حصے ان سب میں لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ لڑائی کے بعد، ہر لڑائی کے بعد اعلان فرماتے تھے کہ جو مال غنیمت آتا تھا وہ اعلان فرماتے تھے یہ غنائم تمہارے لیے ہیں اور میری اپنی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالحے پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایک ایک سوئی، ایک ایک دھاگا، ایک ایک چیز جو ہے نا، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو، وہ کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو اس تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ایک ہی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خمس کا ایک جز اعلانیہ طور پر کلمت اللہ اور اقامت دین کے لیے کام میں صرف کیا جائے گا۔ اور رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار تھے سب، اور کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ممکن نہیں تھا، تو لامحالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور ان کے دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی،
ضروریات پوری ہوں، تو اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ لیکن اس میں اس امر میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ذوی القربہ کا یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے گا، اور ایک تیسرے گروہ کے نزدیک یہ ہے کہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ جہاں تک یہ اس تحقیق کا سوال ہے، تحقیق کے بعد یہ پتہ چلتی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا۔ تیسری رائے کیا تھی کہ حضور کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا، نہیں، یہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ تیسرے گروہ کی رائے تھی۔ خمس جو ہے، خمس پانچواں حصہ کہلاتا ہے نا، پانچواں حصہ جو ہے وہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا، اور یہ زکوٰۃ میں والا مال نہیں ہوگا، یہ مال غنیمت کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے سیدوں میں اور خاندان نبوت کے فقراء میں، جو بتایا گیا ہے نا کہ مال غنیمت کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ والا مال نہیں دیا جا سکتا ان کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے غزوہ بدر کا، تیسرا سوال ہے غزوہ بدر کا مارکہ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی۔ غزوہ بدر کا مارکہ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ حق و باطل جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، اور حق کے پیر جمانے تھے اللہ تعالیٰ کو، حق کو جمانا تھا، قائم کرنا تھا، اللہ کا نظام قائم کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ سے یہ جنگ بدر کا مارکہ اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا مومنین کے درمیان، اور یہی مصلحت تھی، اور اسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے گروہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گروہ کی جو ہے وہ لڑائی کروائی، اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے آئی کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ کفار کو مارا گیا، اور ان کے مسلمانوں کی، ان کو جو ہے کفار کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے غول چلے آ رہے ہیں۔ یہ اگلے سوال میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ غزوہ بدر میں، چوتھا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کرشمہ ظاہر کیا کہ تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو جنگ بدر کا جب یہ معاملہ پیش آیا، یہ قریش کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کے کنارے کی مکے کی طرف جا رہا تھا، تو اسی قافلے کے مال پر قبضہ کرنا پیش نظر تھا، لیکن وہ تو بچ نکلا، اور کفار مکہ جو اس کو بچانے کے لیے آئے تھے تو ان سے مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، اور مسلمان بدر کے میدان میں ایک کنارے پر تھے اور مدینے سے دور دوسرے کنارے پر کفار تھے، اور یہ مسلمان اور قافلے کے درمیان میں تھے۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہی جنگ کا نقشہ قائم ہوا تھا، اور حق و باطل کا مارکہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد بہت کم دکھائی تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے۔ تو آخر میں آیت میں فرمایا گیا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد کم دکھائی، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ یہ اس لیے ہوا کہ حق و باطل کا مارکہ یعنی جنگ شروع ہو جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے تیار کیا، اور ادھر کفار نے یہ سوچا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آج ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ اسی زوم میں کفار کے لوگوں میں سستی پیدا ہو گئی، تساہل پیدا ہو گیا، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو کفار کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے غول ان کے اوپر چڑھے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان تو بہت کم تھے۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ باطنی اور معنوی لحاظ سے بلند ہمت اور طاقتور تھے، اور ان کا قلیل گروہ کفار کے کثیر گروہ کے مقابلے میں بھاری پڑا، اور کفار کو وہ زیادہ بھی نظر آیا، جبکہ کفار دل کے لحاظ سے مردہ اور کم ہمت تھے، لہٰذا ان کا گروہ کثیر گروہ جو تھا کم پڑ گیا اور کم نظر آتا تھا ان کو۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ ہی ہر کام کا فیصلہ فرماتا ہے، جب وہ کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کرشمے دکھایا کہ مسلمانوں کی مدد کر کی، اور آئندہ کے لیے حق کے جو قدم بھی جمانے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور کفر کو شکست دینی تھی، یہ سب اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین کا نتیجہ تھا۔ تو آج بھی مسلمان اللہ پر کامل یقین کر کے اپنے تمام معاملات طے کریں، ویسا ہی نقشہ انشاءاللہ پیش آ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔